مولوی صاحب یوں لگتا تھا اگر کوئی دور سے انہیں سنے کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو یوں لگتا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں میں چھا جاتے تھے۔ ناک کس قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری تھے۔ مزاح صرف قہقہی پیدا نہیں کرتا، بعض اوقات ظرافت آپ کے ہونٹوں پہ، آپ کے لبوں پہ ایک ہلکی سی تبسم کی لہر لے آتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ظرافت سے محظوظ ہو کر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک آ جاتی ہے۔ چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا مائکروفون کو صحیح کیجئے، بہت ایکھو ہے اس میں، یہ فیڈ بیک ہے بہت زیادہ مائکروفون میں، ایسی گونج ہے جو لوہاری دروازے کے باہر جب مائکروفون لگا کرتا تھا تو ایسی ہی نیا مائکروفون تھا۔ تو سب سے پہلے میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مضمون کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ یہ تقریباً 100 سال سے پہلے لکھا گیا۔ فرحت اللہ بیگ اردو کے چوٹی کے انشا پردازوں میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے استاد نذیر احمد صاحب کی زندگی کے حالات لکھے، لیکن ظرافت کے مہین پردے میں لپیٹ کر۔ ان کا کتابچہ ہے، شاید آپ سب کو معلوم ہو، منشی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ لیجئے مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن تھا، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف قدرے مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونے لگتا تھا، اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر لیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں اظہار بند باندھنا قطعی ضرورت نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک گرہ کو کافی خیال کر لیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہمت باندھتے، اس کے پلو اڑسنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے اندازہ کر لیتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت نے بہت زیادہ مجبور کیا تو اظہار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ آنکھیں کے اوپر ایک سایہ افغن سی گھنی بھویں تھیں، آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کلہ جبڑا زبردست پایا تھا، جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے۔ مولوی صاحب یوں لگتا تھا اگر کوئی دور سے انہیں سنے کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو یوں لگتا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں میں چھا جاتے تھے۔ ناک کس قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری تھے۔ ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا تھا۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم نے اور جسم کی جسامت نے خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال گنا جا سکتا تھا۔
اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جن لوگوں نے سٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے، کشمیری جبہ یا LLD کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب LLD کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد کو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر کے باہر اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مولوی نذیر احمد صاحب کو بہت شوق باہر جانے کا نہ ہوتا تو شاید لباس ہوتا ہی نہیں، لباس کی مد ہی ان کے خراجات سے خارج ہو جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو اکثر سفید کرتا پاجامہ ہوتا اور سفید ہی شفاف اچکن ہوتی۔ جاڑوں میں کشمیرے کا کام یا جبہ اور کشمیرے کی اچکن ہوتی۔ جوتا عام طور پر وہ سلیم شاہی استعمال کرتے تھے، پھر بھی وقت بے وقت کے لیے 2 انگریزی جوتے رکھ چھوڑے تھے۔ اس پر میری یاد میں پالش ہونے کی نوبت کبھی نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑنک ہو گئے تھے۔ انہی کا پاؤں تھا کہ چینیوں جیسے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو جرابوں سے ہمیشہ نفرت تھی، وہ دربار میں جانے کے لیے 2-1 جوڑیاں پاس رہتی تھیں۔ تو یہ تو ہوئے پبلک کے مولوی صاحب، اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے۔ ہاں، تو میں تصویر دکھانا چاہتا تھا کس چیز کی؟ مولوی صاحب کے لباس کی، مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں۔ اس کا تذکرہ کیا جائے، نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ، ایک چھوٹی سی تہمت برائے نام کمر سے بندھی ہوئی ہے، بندھی نہیں ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرا کے جنجال سے بے نیاز۔ مولوی صاحب کو حقے کا بڑا شوق تھا، لیکن تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ سے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی۔ فرش قیمتی تھا مگر چلم پیسے کی 2 والی، اور نیچا تو خدا کی پناہ اس کے تیار ہونے والی کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔